بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام و حاضرین الزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان غازی محمد یوسف باروی اور آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان۔ ناظرین اکرام، آگے بڑھنے سے قبل میں چاہوں گا آپ ہمارے یوٹیوب چینل فیس بک پیج کو فالو کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین اکرام، رب العالمین کا ایک بار پھر سے ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ ظاہری بات ہے، اگر ہماری طرف کوئی مہمان آئے تو ہم اس کی عزت کے لیے بڑے جتن کرتے ہیں، بڑے کھانے وغیرہ تیار کرتے ہیں، بڑی چیزیں تیار کرتے ہیں، اور ایک مہینے کے بعد آئے تو ہم اور زیادہ اس کی آمد کے منتظر رہتے ہیں۔ اگر 6 ماہ بعد آئے تو زیادہ، اگر 1 سال کے بعد آئے تو ہم یوں کہتے ہیں کہ یار ہماری آنکھیں ہی ترس گئی تھیں آپ کے دیدار کے لیے، آپ کو ملنے کی خاطر۔ یہ تو ہے نا ہمارے دل کی چاہت، دل کی کیفیت۔ اور جب یہ ہے ہمارا دنیا فانی کا مہمان، جو مہمان رب تعالیٰ کا ہو تو اس کی عزت و تکریم کیسے ہوگی؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں ناظرین اکرام، یہ میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بڑی عظمت والا، بڑی شان و شوکت والا ہے، کیونکہ اگر ہم نفل پڑھتے ہیں تو ہمیں فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اگر فرض پڑھتے ہیں تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اگر قرآن پاک کا ہم ایک الفاظ پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر ہم صدقہ خیرات کریں تو اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اب بھی جو یہاں پر یہ سب جاننے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود بھی اگر وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو ظاہری بات ہے وہ انسان بدبخت انسان ہوگا جو رمضان المبارک پائے، اس کی عزت نہ کرے، اس کی تکریم نہ کرے، پھر بھی وہ محروم رہ جائے، اپنے بخشش کے سامان کے لیے کچھ اکٹھا نہ کر پائے، تو پھر کیا اس نے اپنے لیے اکٹھا کیا؟ پھر ظاہری بات ہے اس نے دنیا اکٹھی کی تو کسی کام کی نہیں ہے۔ خیر، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، انشاءاللہ ہم موضوع کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو مہمان ہیں آپ بخوبی ان سے واقف ہیں، کوئی چھپی ہوئی شخصیت تو ہے نہیں، کیونکہ گائے بگائے وہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ الحمدللہ آج ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جو کہ اسلامی سماجی فلاح و بہبود کا بنیادی حصہ ہے، غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی خدمت۔ آج اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو نہ صرف حقوق اللہ بلکہ حقوق العباد کی بھی تلقین کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ہمیں بار بار تاکید کی گئی ہم اپنے معاشرے کے کمزور طبقات کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات پوری کریں اور انہیں تنہا نہ چھوڑیں۔ یہ واحد اسلام میں خاصیت ہے کہ جو دوسروں کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ جاننے کے لیے اسلام میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں اس حوالے سے کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی گفتگو کرنے کے لیے عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف قادری رضوی صاحب۔ میں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، نہایت ہی مصروفیات کے باوجود انہوں نے ٹائم دیا۔ اور
یہ ٹائم یا یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ کچھ ہمیں بھی سیکھنے کو مل جائے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کچھ آپ تک بھی پیغام پہنچ جائے، تاکہ ہمارے ذریعے سے کسی کا فائدہ ہی ہو اور دین کا پیغام پہنچتا رہے، ہم بھی دین کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کاوشیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آئیں آج ہم پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ صاحب سے جو میرا پہلا سوال ہے، اسلام میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی خدمت کی کیا اہمیت ہے، اس بارے میں جواب ارشاد فرمائیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی الحمدللہ غازی صاحب، آپ نے خوبصورت سوال کیا، کیونکہ اس دور کی ضرورت بھی ہے۔ ماہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں اس بندے کو حاصل ہوتی ہیں جو یتیموں اور غریبوں کا خیال رکھتا ہے، سبحان اللہ، جو صرف روزہ رکھے اور عبادت میں لگا رہے اور ساتھ میں رہنے والا بھوکا رہ جائے، غریب کے گھر میں روزہ اختیار کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، اور جو یتیم ہے وہ بیچارہ دیکھتا رہے آج کہاں سے کچھ کھانے کے لیے آئے گا اور میں کھاؤں گا یا روزہ اختیار کروں گا۔ یہ چیز یتیم اور مسکینوں کا خیال خاص رکھنا چاہیے، کیا بات، کیونکہ ایک بات سننے کو ملی ابھی، یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کرنا میں، اس لیے کہ ایک گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، روزہ اختیار کرنے کے لیے اللہ، ماں اور بیٹی نے جب دیکھا آج ہمارے گھر میں رہنے والے، قریب رہنے والے ذمہ دار لوگ جن کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود آج انہوں نے ہمارا خیال نہیں رکھا، اللہ، فرمایا جب دل زخمی ہوا تو انہوں نے کیا کیا، خود کشی کی، نمک کے ساتھ، اور پانی سامنے رکھا ہوا تھا، جب وہاں پر لوگوں نے جا کر دیکھا نمک اور پانی سامنے پڑا تھا، انہیں خود کشی کر لی کہ آج ہمارے پاس روزہ کھولنے کے لیے کوئی چیز بھی موجود نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی ہمیں یہ روزہ درس دیتا ہے، خدا را اپنے دسترخوان جب لگائیں جی، تو اس سے پہلے، سب سے پہلے آپ یہ کام کریں، اپنے دسترخوان سے اچھی چیز اٹھائیں، سبحان اٹھا کر کسی غریب یا مسکین یا یتیم کے گھر میں بھیج دیں، کیونکہ اس میں آپ کو زیادہ برکت ہوگی، سبحان اللہ برکتوں سے نوازے گا، کیونکہ آپ اچھا مال دیں گے تو رب اچھا مال دے گا، سبحان اگر آپ ٹوٹا ہوا دیں گے تو رب ٹوٹا ہوا دے گا، اگر آپ ثابت دیں گے تو رب ثابت دے گا، آپ گلا سڑا ہوا دیں گے تو آپ کو وہی ملے گا۔ آپ اور میں اتنا غور کر لیں کہ جو چیز محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چمکتا ہوا فرمان ہے ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، وہی چیز ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں۔ بے شک، جب ہم یہ پسند نہیں کرتے اپنے لیے، گلا ہوا سیب ہم اپنے بیٹے کو کھانے کے لیے نہیں دیتے، بے شک، گلا ہوا فروٹ ہم اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو کھانے کے لیے نہیں دیتے، وہی گلا ہوا فروٹ ہم رب کے نام پہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی ہم نے اس بات پر غور و فکر نہیں کیا۔ اور آپ کا جو سوال تھا، سوال یہی تھا کہ یتیم اور غریب مسکینوں کی خدمت کو نہایت ہی بلند مقام حاصل ہے، جو بندہ ان کی خدمت کرتا ہے اللہ ان کو بلند مقام عطا فرماتا ہے، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے غازی صاحب، جو بندہ کسی بندے کی خدمت میں لگ جاتا ہے نا جی، تو میرا رب اس بندے کے کام میں لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے آپ اور میں کسی کی خدمت میں لگیں اور اس کام کو انجام دے سکیں یا نہ دے سکیں، جی، کیونکہ ہماری اتنی طاقت اور اختیار نہیں ہے ہمیں، بے شک، ہو سکتا ہے ہم نہ دے سکیں، پر یاد رکھنا رب کو تو اختیار ہے نا، بے شک، رب تعالیٰ تو ہر کام کو انجام دے سکتا ہے، رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ بے شک، فرمایا اس لیے رب تعالیٰ اس بندے کے کام میں لگ جاتا ہے جو کسی کے کام میں لگ جاتا ہے، سبحان یہ مسلمان کی یہ شان ہے۔ اور اب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ پارہ نمبر 29 ہے اور سورۃ الدہر ہے۔ فرمایا وہ اپنی محبت کے باوجود مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جی، فرمایا اپنی ضرورت کے باوجود، اگر مجھے ضرورت بھی ہے پھر بھی وہ ان سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے تم ان سے پیار کرو گے میرا رب تم سے پیار کرے، سبحان اللہ، اس لیے وہ یتیموں اور مسکینوں اور غریبوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس آیات سے معلوم ہوتا ہے ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا۔ یہاں سے میں یہ بات ضرور کروں گا غازی صاحب، سرکار غوث الاعظم کو اتنا مقام کیوں ملا؟ جی، تو انہوں نے کہا میں نے دو کام کیے۔ پہلا کام کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ سبحان اللہ، دیکھو انہوں نے کھانا کھلایا تو ان کا نام ختم نہیں ہوا، بے شک، اتنا بڑا عمل ہے یہ، اتنا بڑا عمل ہے، فرمایا میرے رب کو بڑا ہی محبوب ہے لوگوں کو کھانا کھلانا۔
اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اس آیات سے یہ ہمیں معلوم ہوا ضرورت مند کو کھانا کھلانا بہت سعادت مندی کی بات ہے، ایک نیکی ہی نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کہنے لگا کہ آپ مہربانی فرمائیں، میرا دل بڑا سخت ہے، میں اسے نرم کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا آپ ایسا کرو، جاؤ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس سے محبت کرو، تم ان سے محبت کرو گے، اللہ محبت کے صدقے تمہارے دل کو نرم فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی کتنا بڑا بہترین عمل ہے، آپ کسی یتیم کی خدمت کریں اور رب تعالیٰ آپ کے سخت دل کو نرم کر دے، یہ اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو نرم کرے گا۔ اور میں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی سماعت فرمائے، مدینہ کے تاجدار فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا۔ جی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر دکھا دیا، سبحان اللہ، یعنی اشارہ حضور نے مثال دے کر اور ہمیں احسن طریقے سے سمجھایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سمجھانے کا کمال نقصہ، دیکھو یہ دو انگلیاں جدا نہیں ہو سکتی، غازی صاحب ان کو جتنا بھی جدا کریں یہ اتنا خلا رہ جائے گا، حضور نے دونوں کو ملا کر کہا، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، فرمایا ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، سبحان اللہ، ایسے ہی ہم دونوں ہوں گے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، یتیموں اور مسکینوں کی خدمت کرنے والا شخص جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ہوگا، قرب حاصل کر لے سبحان گا۔ اللہ، یعنی حضور کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ آپ یتیم کی کفالت کریں، مسکین کے سر پر ہاتھ پھیریں، تو انشاءاللہ دیکھیں دل بھی نرم ہوگا، حضور کا قرب بھی نصیب ہوگا اور اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی احسن انداز میں علامہ صاحب نے اس کا جواب عنایت فرمایا، جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی، اسلام میں ضرورت مندوں کی خدمت کو عبادت کا درجہ حاصل ہے، اور یہ عمل دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ حدیث ہمیں ایک خاص سبق دیتی ہے کہ یتیموں اور مسکینوں کی خدمت صرف دنیاوی فلاح کا ذریعہ نہیں بلکہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی دلانے والا عمل ہے، جو آپ نے بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنا دین اسلام کی بنیادی اصول ہے۔ یتیموں کی کفالت کرنے والے کے لیے جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی خوشخبری ہے۔ یہ عمل نہ صرف سماجی بھلائی بلکہ دینی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ طریقے سے علامہ صاحب نے فرمایا، وضاحت فرمائی۔ اب یہاں پر بولنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن میں یہیں پر یہ سوال ختم کرتا ہوں، اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ علامہ صاحب مجھے ذرا یہ فرمائیے گا، قرآن کریم میں غریبوں اور مسکینوں کی مدد کے کیا احکامات ہیں؟ ذرا یہ دوبارہ سے مجھے وضاحت کے ساتھ فرمائیے گا، تاکہ سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز دینے کے لیے آ رہا ہے تو پہلے فوٹو بن رہی ہے، پھر چیز دی یا نہ دی یہ ایک اور بات ہے۔ لیکن میں ایک جگہ پر بیٹھا تھا، میرے سامنے ہی ایک واقعہ ہے، ایک بھائی پہنچا کسی بھائی کے پاس، اس نے کہا کہ میری بھابھی ہیں جو بیوہ ہیں اور میری بہن ہیں وہ بھی بیوہ ہیں، تو میں آپ کی طرف آیا ہوں، تو کوئی ایسا میرے لیے آپ اقدام اٹھوائیں، یعنی کہ کچھ مدد کی۔ تو وہ جو تھے قاری صاحب تھے، انہوں نے کہا میرے لیے ہے تو مشکل، لیکن میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، جو مجھ سے ہو سکا بن سکا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ یار میں بہت ہی امید لے کر آیا ہوں، لیکن اب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ یعنی یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنا مجبور ہو کر، عزت دار ہو کر، وہ مجبور ہو کر کسی کے پاس پہنچا۔ اگر ان کے ہمسائے یا پڑوسی ان کے جو ہیں مالدار ہیں، ظاہری بات ہے ہر کسی کے، یہ نہیں ہے کہ پوری بستی کی بستی ہی غریب ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے خیال نہیں کیا۔ وہ بھی بیچارہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی غیر علاقے میں جا کر اس نے کہا، حالانکہ چہرے پر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اس نے سجائی ہوئی تھی، مجبور ہو کر اسے کہنا پڑا کیوں نہ آج ہم یہ کام خود ہی کریں۔ ہم دسترخوان لگاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ جو دسترخوان ہے نا وہ ہمارے کسی کام کے بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم نے جناب وہ دکھاوے کے لیے بنایا ہے۔ نیکی تو وہ ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان ہے میرے خیال میں،
حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یہ ہے نیکی۔ آپ دسترخوان لگا رہے ہو، ویڈیو بنا رہے ہو، آپ کے پڑوسی اگر آ بھی جائیں اسی جگہ پر تو آپ کہتے ہو نہیں نہیں یہ تو امیروں کے لیے ہے، تو پھر کیا کیا ہے آپ نے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔